بدن اٹھتا نہیں ہے، 8 الارم لگائیں، 10 الارم لگائیں، اٹھا نہیں جاتا صبح۔ کیوں نہیں اٹھا جاتا؟ کیونکہ بدن ذکر کی حالت میں نہیں ہے، بدن غافل ہے۔ آیت اللہ شمس الدین ایک عالم دین کا بیان کرتے کہ ان سے سوال ہوا کہ آپ کیسے سحر کے ٹائم پر، فجر سے پہلے جو سحر کا ٹائم ہوتا ہے، ہمارے ہاں تو سحر کا ٹائم صرف رمضان میں ہوتا ہے کیونکہ سحری کھانی ہوتی ہے، ویسے ہمیں پتہ ہی نہیں سحر بھی ہوتی ہے۔ سحر کا ٹائم فجر سے پہلے کا ٹائم سحر کا ٹائم ہے، اور وہ وقت ایسا ہے کہ عرفاء کہتے ہیں کہ سب کچھ اسی وقت میں حاصل ہوتا ہے، کیونکہ ہمیں ظاہر علم نہیں ہے، ہم ایک تو دیکھ نہیں سکتے اس طرح چیزوں کو، ورنہ کوئی بھی عارف، کوئی بھی ولی سحر کے ٹائم پر سوتا نہیں ہے۔ اور سردیوں میں جہاں لمبی لمبی راتیں ہوں تو سردیوں کی راتیں تو عرفاء کے لیے بہار کی راتیں ہیں، کیونکہ ان کو بہت زیادہ وقت ملتا ہے۔ وہ بھی سحر کے وقت میں خاص لذت ہے۔ وہ کہتے تھے، وہ عارف سے پوچھا کہ آپ کیسے اتنا دقیق ایک فکس آپ اٹھ جاتے ہیں سحر کے وقت، کیسے اٹھ جاتے ہیں تہجد کے لیے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ جو 2 موکل ہیں، 2 ملائکہ موکل ہیں انسان کے ساتھ ہوتے ہیں، کہا میں ان ملائکہ کو کہتا ہوں وہ مجھے سحر کے وقت اٹھاتے ہیں۔ جانے مطلب اگر انسان کو پتا ہو کہ اس وقت کی اہمیت کتنی ہے تو انسان اس وقت کا انتظار کرتا ہے، مس نہیں ہونے دیتا اس وقت کو۔ اب ہم کیسے اٹھیں مولانا صاحب؟ ابھی یہ تو آپ کی باتیں ہیں، آپ کی تو عمر بھی لگ رہی ہے، بوڑھے ہو گئے ہیں آپ تو، آپ شاید کوشش بھی کر لیں تو پتہ نہیں اٹھ جاتے ہوں گے۔ عزیزان محترم، چند آپشن ہے خالی۔ آپشن اے، جلدی سو جاؤ، جو کہ بہت مشکل ہے آج کل، جلدی کوئی بھی نہیں سوتا۔ آپشن بی، رات کو کھانا کم کھاؤ، یہ بھی ہم نہیں کر سکتے، رات ہی کو تو مولانا صاحب کھانا ملتا ہے صحیح طرح، اس کو بھی کون چھوڑے۔ آپشن سی، ساری رات جاگتے رہو، یہ بھی مولانا صاحب نہیں ہوتا کیونکہ ہم کوشش تو کرتے ہیں پوری رات جاگیں، فجر سے پہلے آنکھ لگ جاتی ہے، فجر سے پہلے سو جاتا ہے، ساری رات باہر بیٹھیں گے 1-2 بجے تک گھومے پھریں گے، پھر آئیں گے۔ کیا کریں؟ کیسے اس وقت کو حاصل کریں؟ یہ سرمایہ ہے، یہ حسرت کھائے گا انسان جب قیامت والے دن کھڑا ہوگا کہ میں اپنی زندگی کے کیسے وقتوں میں سوتا رہا جب بٹ رہا تھا۔ جانے ہو آیت اللہ کشمیری سے پوچھا کہ کیا کیا جائے دین و دنیا اور آخرت کے لیے؟ انہوں نے کہا تمہیں اگر دنیا چاہیے تو بھی تہجد پڑھا کرو، اور اگر دین چاہیے تو بھی تہجد، اور اگر آخرت چاہیے تو بھی تہجد پڑھو۔ یعنی سحر میں اصل مسئلہ سحر میں بیداری کا ہے۔ خدا کو ہم کتنی نوافل پڑھ کے ہم خدا کو کیا دیں گے؟ خدا نے مخصوص اوقات رکھے ہوئے، اصل میں وہ وقت فرشتوں کی آمد و رفت کا وقت ہے، فرشتوں کی ڈیوٹیاں چینج ہو رہی ہیں۔ جو ایک ڈیوٹی سے جا رہا ہوتا ہے وہ دفتر میں لکھتا ہے کہ یہ جوان پروردگار تیری عبادت میں کھڑا ہوا تھا، دوسرا جب آ رہا ہوتا ہے وہ بھی فوراً ڈیوٹی پہ لکھ دیتا ہے کہ پروردگار جب میں ڈیوٹی پہ آیا یہ جوان عبادت میں کھڑا ہوا تھا۔ جب تک یہ دنیا کٹے گی نہیں یہ معاملہ جڑے گا نہیں۔ اب ہم تو یہاں رات کو جانے محترم اس لیے کہتے ہیں کہ رات کو کھانا کم کھائیں۔ کیوں کھائیں؟ تاکہ بدن آسانی سے اٹھ سکے۔ ویسے جو ڈاکٹر کہتے ہیں، جو کہ بہرحال ہم بھی کوشش کرتے ہیں لیکن زندگی میں بہت کم ہی ہوا کہ ہم نے بھی ڈاکٹر کی سنی ہو، ڈاکٹر کہتے صحیح ہیں، اتباع کیا کہتے ہیں کہ 10 بجے سے لے کر رات 2 بجے کا ٹائم ہے صحیح سونے کا، کیونکہ جو آپ کھاتے ہیں یہ ٹائم ہوتا ہے جو باڈی انزائم پروڈیوس کرتی ہے اور آپ فریش ہو سکتے ہیں، بیماریاں دور ہو سکتی ہیں۔ اب ہم سب، میں آپ کو تو نہیں کہوں گا، بیمار ہیں، کبھی یہ پرابلم کبھی وہ، کیونکہ مسئلہ کیا ہے کہ جو الہی سسٹم اللہ نے دیا ہے، اللہ نے رات کو آرام کے لیے قرار دیا ہے، لیکن ہم رات کو آرام، اب آپ دیکھیں ہم فریش نہیں ہیں،
ہمیں بیماریاں ہیں، ہمیں مشکلات ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم اس نظام کو اس طرح اپلائی نہیں کرتے۔ اگر انسان صحیح سوئے تو آپ دیکھیں خود فجر میں اٹھتا ہے۔ کم سونا، کم کھانا، کم بولنا، یہ 3 راز ہیں۔ اگر انسان چاہتا ہے کہ عرش کے راز اس کے اوپر کھلے تو ہمارے مرشد بھی کہتے تھے کہ اس شکم کو دنیا کی غلاظت سے مت بھرو ورنہ تمہیں آسمانوں کے راز آشکار نہیں ہوں گے۔ اب یہ ہمارے اپنے اوپر ہے کہ ہم کس طرح